پہلی تکبیر ہے اس میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، باقی جو 3 تکبیرات ہیں ان میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو ایسی صورت میں بھی آپ بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں۔ اس کی کھال کو بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو صدقہ کریں۔ جو بندہ سورہ انعام کی 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70 فرشتے مقرر فرمائیں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں گے۔ ضعیف احادیث سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، میں محمد توقیر چکوال سے، میرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں؟ پہلی تکبیر ہے اس میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، باقی جو 3 تکبیرات ہیں ان میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مثلا پہلی تکبیر جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دعا پڑھنی ہے، اور چوتھی مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دونوں طرف سلام پھرنا ہے۔ مفتی صاحب، تراویح نماز میں سنت کی نیت کریں یا نفل کی؟ شہزاد بروہی صاحب، نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہیں، تو اس میں نیت بھی سنت کی کرنی چاہیے۔ اب یہ سنت مؤکدہ کیسے ہیں؟ کیونکہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، یہ سارے حضرات تراویح کو بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، یعنی اس نماز کو بڑے اہتمام سے پڑھا جاتا تھا، اس لیے اس نماز کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ اور جب آپ یہ نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ سنت مؤکدہ کی نیت کریں۔ مفتی صاحب، تراویح نماز میں اگر جماعت والے نہ آئیں تو اکیلا شخص بلند آواز سے تراویح میں قرات کر سکتا ہے؟ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو ایسی صورت میں بھی آپ بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں، کیونکہ جن نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات کرنا مشروع ہے تو ان کو اگر آپ انفرادی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ آہستہ آواز میں قرات کریں، چاہے تو آپ بلند آواز میں قرات کریں۔ مفتی صاحب، جانور کو تکبیر دینے کے بعد اس کی کھال بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے جانور ذبح کیا ہے قربانی کے لیے یا صدقہ واجبہ کے طور پر، تو اس کی کھال کو بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو صدقہ کریں۔ یعنی ان 2 صورتوں میں اس جانور کی کھال کو صدقہ کرنا آپ پر لازم ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے استعمال کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے، یا مہمانوں کے اکرام کے لیے ذبح کیا ہے، یا آپ کا ہوٹل ہے، آپ اپنے ہوٹل میں کسٹمر کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو جانور کی کھال آپ صدقہ کر دیں، چاہے کسی کو ہدیہ دے دیں، چاہے آپ اس کو بیچ کر اس کے پیسے اپنے استعمال میں لائیں۔ باقی جو قربانی والا مسئلہ ہے، یا آپ جانور ذبح کر رہے ہیں صدقے کی نیت سے، تو ان 2 صورتوں میں جانور کی کھال کو بیچ کر، اگر بیچتے ہیں تو ان کے پیسے، اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہے، یا پھر اس کی کھال براہ راست کسی کو صدقہ دینا واجب ہے۔ مفتی صاحب، سورہ انعام کی پہلی 3 آیات کی فضیلت کے بارے میں سنا ہے کہ جو شخص ان کو پڑھے گا فرشتے اس کے لیے قیامت تک استغفار کریں گے، کیا یہ بات درست ہے؟ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ سورہ انعام کی 3 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 70 فرشتے مقرر فرمائیں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں گے، اور ایک حدیث میں 40,000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ انعام کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں، ان کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے ایسے فرشتے مقرر فرمائیں گے جو قیامت تک اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور جہاں تک ان احادیث کی سند کا مسئلہ ہے، تو یہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا یہ قانون ہے کہ ضعیف احادیث کسی کام کی یا کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں چل جاتی ہیں۔ ضعیف احادیث سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، یعنی ایسا حکم جو واجب کے درجے میں ہو، یا فرض کے درجے میں ہو، یا حلال حرام کا مسئلہ ہو، تو اس میں ضعیف احادیث کو نہیں لیا جاتا، لیکن کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں یا کسی مستحب عمل کے بارے میں ضعیف احادیث کو بھی لیا جاتا ہے۔